अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्रा अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 31वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। करामत बे की दुकान छोड़ने के कुछ अरसे बाद इसने एक चाबी साज के पास नौकरी कर ली थी। शाम में अब वो इसकी दुकान पे जाता जो इनके घर से 10 मिनट के पैदल रास्ते पे थी। अगर इसे किसी काम में मज़ा आता था तो वो चाबियां बनाने में था। कुछ अरसा तो वो सिर्फ सीखता रहा, यहाँ तक कि आम चाबियों के बाद वो चाइनीज़ तालों और पेचीदा किस्म की सेफ की कुंजी साजी सीखने लगा। इसके पास लाइब्रेरी से ली गई इन किताबों का ढेर हुआ करता था जिनमें लॉक तोड़ने या कुंजी साजी के मुतालिक कोई भी मालूमात होती। बहुत महारत से बिना ज़रब लगाए ताला तोड़ना, चाहे वो मास्टर की से हो या लोहे की पिन से, वो इस फन में ताक होता जा रहा था। इन सब मशगलों का असर इसकी पढ़ाई पर अलबत्ता ज़रूर पड़ा। वो कभी भी बहुत लायक किस्म का तालिबे इल्म नहीं बन सका। इसके ग्रेड्स हमेशा मीडियम रहे। वो ज़हीन था मगर इसको पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। दूसरे काम इसे ज़्यादा दिलचस्प लगते थे। इसकी 14वीं सालगिरह गुजरे ज़्यादा वक्त नहीं बीता था जब फुरकान मामू ने इतला दी कि वो और सुलेमान मामू तुर्की आ रहे हैं। खून पानी से गाढ़ा होता है, इसने ये देख लिया। मम्मी पुरानी तलखियां भुलाकर इनके आने की तैयारियों में लग गई। उन्होंने जैसे दिल से मामू को माफ़ कर दिया था। इनके ख्याल में मामू इनके इस सवाल के जवाब में यहाँ आ रहे थे जो चंद रोज़ पहले उन्होंने फ़ोन पे इनसे पूछा था कि अगर वो और जिहान सिकंदर शाह को लेकर पाकिस्तान आए और इनका मुकदमा लड़ें तो क्या मामू इनको मॉरल सपोर्ट देंगे। माली मदद का 1 टका नहीं चाहिए था, इन्हें बस मामूओं का साथ दरकार था। फुरकान मामू जवाबन खामोश हो गए थे। फिर उन्होंने बताया कि वो और सुलेमान कुछ रोज़ तक आएंगे, तब इस बारे में बात करेंगे। मम्मी की और बात थी मगर इसका दिल अपने मामू से इतना बदजन हो चुका था कि इसे इनके बारे में कोई खुशफहमी न रही थी। वो खामोशी से अपना काम करते हुए मम्मी को सुनता रहता जो अब उठते बैठते कहा करती थी, हम पाकिस्तान ज़रूर वापस जाएंगे। इतने बरस हो गए हैं, लोग भूल भाल गए होंगे। अब ये चिलावतनी ख़त्म हो जानी चाहिए। भाई ज़रूर मेरा साथ देंगे, मेरे भाई बहुत। और मम्मी ढूंढ ढूंढ कर मामुओं की खूबियाँ गिनवाती रहती। इसने बहुत अरसे बाद इन्हें इस तरह खुश और पुरउम्मीद देखा था। वो इन्हें कह नहीं सका कि अपने मसाइल के हल के लिए इन्हें अब दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, इन्हें अपनी कही बात याद रखनी चाहिए। मगर मम्मी भाइयों के नरम रवैये देखकर इन्हें दूसरों की फहरिस्तें निकाल कर अपनों में ले आई थीं। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब कहकर माँ को मगूम करे। अब्बा का होना ना होना बराबर था मगर मम्मी इसके लिए सब कुछ थी। इनकी मुशक्क़त, मेहनत, कुर्बानियाँ और एक कमज़ोर औरत से एक मजबूत औरत में इर्तिका का अमल जो इसने उम्र की मंजिलें तय करते हुए देखा था। इसने बहुत दुआ की थी कि मम्मी दुखी ना हो, मगर इसे लगता था कि मम्मी गलत लोगों से उम्मीद लगाकर दुखी ज़रूर होंगी, लेकिन जो हुआ वो इसने तसव्वुर नहीं किया था। दोनों मामू आ ही गए। दोपहर के खाने के बाद जब वो बर्तन उठाकर इन्हें किचन के सिंक में धोने के लिए जमा कर रहा था तो मम्मी और मामुओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इसे साफ सुनाई दे रही थी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब तुम लोग पाकिस्तान आ जाओ। सोफे पर बहुत क्रोफर से बैठे रोबदार से फुरकान मामू कह रहे थे। इनकी बात पर किचन में खड़ा जिहान तो एक तरफ, मम्मी भी हैरत ज़दा रह गई। इतनी जल्दी मामू मान जाएंगे, इन दोनों ने नहीं सोचा था। मगर तुम लोग हमारे साथ आके रहो, वो सब तुम्हारा ही है सबीन। पुरानी बातें भूल जाओ, आगे की सोचो। जिहान की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो भी वहीं पढ़ लेगा। फिर हाई स्कूल के बाद हम इसे बाहर भेज देंगे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में। आखिर वो हमारा बेटा है और फिर हमारा दामाद भी तो बनेगा। फुरकान मामू ने कहते हुए एक नज़र सुलेमान मामू पर डाली। उन्होंने ताइदी अंदाज में सर को असबात में जंबिश दी। वो ऐसे ही थे, बड़े भाई के रोब में इनकी हर बात की तायद करने वाले। तुम जिहान की ज़िंदगी का सोचो सबीन, इसको एक बेहतरीन मुस्तकबिल दो। हम इसके बड़े हैं, हम इसको बाप बनकर पालेंगे। बाप बनकर? वो बिल्कुल ठहर गया। इसने नल बंद कर दिया। लाउंज में खामोशी थी मगर एक आवाज़ अब भी आ रही थी जो बंद नल के मुंह से कतरे टिपकने की होती है, जो इसकी माँ की सारी उम्मीदों, ख्वाबों और तवक्कुआत के बहने की है। इसे मामू की बात ठीक से समझ में नहीं आई थी मगर कई दिन से खुद को बहलाने वाली इसकी माँ फौरन समझ गई थी। जब मम्मी बोली तो इनकी आवाज़ में भाइयों की मोहब्बत को तरसी, रिश्तों पर मान रखने वाली औरत नहीं बल्कि एक खुददार औरत की झलक थी जिसके नज़दीक अपने घर की खुददारी सबसे बढ़कर थी।
میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ میں خود محنت کر کے اسے پاکستان لے جا بھی سکتی ہوں اور سکندر کا کیس لڑ بھی سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں درکار تھا۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔ فرقان ماموں ایک دم سے بھڑک اٹھے تھے۔ جس مغرور اور بد دماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی پر بات کر رہی ہو، تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پر انحصار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں؟ اور جو اس نے کیا وہ، اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں، عدالت ہے، اور اب تو وہ بیمار ہیں۔ ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے تو نہیں۔ یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری الذمہ قرار دے رہی ہو۔ ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلا وطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے، اب وہ بیمار ہیں۔ سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں؟ ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں۔ اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو تم ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے سبین، تم غلط کر رہی ہو۔ سلیمان ماموں نے دھیمے مگر افسردہ انداز میں کہا، اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا۔ رندی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھیں، تم ہماری بات مان لیتی، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بھی لاتے، لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کر دو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال کر پھینکا، اور پھر بہن اور بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھنے پر انہیں تحسین و تمغے بھی مل جائیں گے۔ مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم ترحم آمیز کردار منظور نہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھیں۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا تھا، جو اگر اب آپ نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنے ہی سیاستدان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی واپسی پر آپ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل سٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پر پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پر ایک شرمناک دھبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے، اور کام تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قد اپنی ماں سے ذرا سا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھیں۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی ہے۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے؟ یہ سر اٹھا کر جیے گا۔ یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر ضرور جیے گا۔ اس نے اپنی نرم خو ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا۔ فوج؟ مائی فٹ! فرقان ماموں نے میز پر رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استحضائیہ سر جھٹکا۔
तुम भूल रही हो सबीन, तुम्हारा बेटा गद्दार का बेटा है और गद्दार के बेटे को फौज में कभी नौकरी नहीं मिलती। अरे वो तो इसे छावनी के करीब भी नहीं भटकने देंगे, इसलिए ऐसी कोशिश भी मत करना, और अगर करने के बाद बेइज्जत करके निकाले जाओ तो मदद के लिए मेरा दरवाज़ा ना खटखटाना। बात करते हुए उन्होंने शोला बार निगाहों का रुख जिहान की तरफ किया, जो बिल्कुल दम साधे इन्हें देख रहा था। फिर इसी तरह अंगुश्त शहादत उठाए उन्होंने इसे इन आखिरी अल्फाज से मुतनब्बा किया जो एक उम्र इसके जहन में गूंजते रहे थे। तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, अब जब तुम्हें मदद चाहिए हो तो हमारे पास मत आना, हमारा दर मत खटखटाना, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द पछतावों का शिकार होकर हमारे दरवाजे पर ज़रूर आओगे। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। मलाल ज़दा से सुलेमान मामू भी इनके पीछे हो लिए। मम्मी ने सर हाथों में लिए सोफे पे गिरने से अंदाज में बैठ गई और वो इसी तरह बुत बना किचन की चौखट पर खड़ा रहा। फुरकान मामू के अल्फाज ने इसका अंदर बाहर तोड़ कर रख दिया था। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती, कुत्तों की सी जिंदगी गुजारने की बद्दुआ। मामू ने अपनी जख्मी अना की तस्कीन के लिए क्या कुछ नहीं कह दिया था। तब इसे लगता था कि वो अब कभी सर उठाकर नहीं जी पाएगा। वो फौजी होने के करीब भी नहीं भटक सकता, पाक स्पाई बनना तो बहुत दूर की बात थी। ये एहसास ही इसके सारे ख्वाबों को डबो गया। कई दिन तक तो वो और मम्मी नॉर्मल ही नहीं हो सके। दोनों चुप चुप से रहते थे, एक दूसरे से निगाहें चुराए अपने काम निपटाते रहते। वो बहुत तकलीफदा दिन थे, मगर मम्मी रोई नहीं, उन्होंने अपना काम बढ़ा लिया। इसने भी अपने काम का दायरा कार बढ़ा दिया। अब्बा की बीमारी भी बढ़ती गई। कभी कभी तो वो बहुत ही काबू से बाहर हो जाते, चीखते चिल्लाते, हाथ में आई चीज दे मारते, इन ब्लू प्रिंट्स का जिक्र करते जो उन्होंने आगे भेजे थे, इस पाक स्पाई का जिक्र करते जिसको उन्होंने कत्ल किया था। मगर अब मम्मी और वो इन्हें संभाल लिया करते। बस खुद को संभालने में इन्हें बहुत अरसा लगा था। कहने वाले तो कहकर आगे बढ़ जाते हैं, मगर सुनने वालों के लिए वो बातें सारी जिंदगी के लिए एक चुभन बन जाती हैं। वक्त फिर भी गुजरता गया। बासफोरस के पुल तले पानी बहता गया। समुद्री बगले इस्तांबुल के ऊपर परवास करते रहे। वो हाई स्कूल के आखिरी साल में था जब पियोन ने आकर इसे इत्तला दी कि हाउस मास्टर के ऑफिस में कोई मुलाकाती इसका मुंतजिर है। वो उलझता हुआ क्लास से निकला और हाउस मास्टर के ऑफिस के दरवाजे तक आया। अंदर जैसे कोई तूफान बदतमीजी मचा हुआ था। हाउस मास्टर के ऑफिस के अंदर जैसे कोई तूफान बदतमीजी मचा हुआ था। खुली दराजे, बिखरे कागज, हर चीज उलट पलट पड़ी थी। हाउस मास्टर अहमद तो और परेशानी के आलम में एक दराज खंगाल रहे थे। इनका असिस्टेंट दूसरी दराज की चीजें निकाल निकाल कर बाहर रख रहा था। जरा दूर रखी कुर्सी पर एक साहब खामोशी से बैठे थे। आखिर चाबी गई किधर? अहमद बेझंझला कर कह रहे थे। जिहान की नज़र दीवार के साथ लगे लॉकर पर फिसल गई जो मुकफल था। यकीनन इसकी चाबी नहीं मिल रही थी। बोलो बताओ, अब मैं हेड मास्टर को क्या कहूँ कि मेरे असिस्टेंट की लापरवाही की वजह से लॉकर नहीं खुल रहा और फाइल नहीं निकाली जा सकती। अपनी झंझलाहट और परेशानी में उन्होंने दरवाजे में खड़े लड़के को नहीं देखा था। सर, मैंने यहीं रखी थी, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। असिस्टेंट की बात को फ़ोन की घंटी ने काटा। इसने जल्दी से रिसीवर उठाया। जी सर, बस अहमद भाई आपके पास फाइल ला रहे हैं। जी बस 1 मिनट। बामुश्किल अपनी घबराहट पर काबू पाते इसने फ़ोन पर कहा और फिर हाउस मास्टर को देखा, जिनके सुर्ख पड़ते चेहरे के तासुरात नाकाबिले बयान हो रहे थे। सर, इसने उंगली की पुश से दरवाज़ा बजाया। उन्होंने सर उठाकर इसे देखा, जैसे इन्हें भूल गया था कि इसे वहाँ क्यों बुलाया गया था। कुर्सी पर बैठे साहब भी गर्दन फेरकर इसे देखने लगे। मैं मदद करूँ क्या? इनके चेहरे पर उलझन दर आई। वो खामोशी से आगे आया और लॉकर की होल को उंगली से छूकर जैसे कुछ महसूस किया। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। सारे खटर पटर, मुतहरिक हाथ सब ठहर गए। इसे पैंट की जेब से 3 पिनें निकाली, फिर इनमें से एक अलग की और बाकी वापस जेब में डाल दी। आगे होकर इसने वो पिन तिरछी करके की होल में डाली, फिर गर्दन उठाकर वॉल क्लॉक को देखा। वो तीनों नफूस जैसे दम साधे इसको देख रहे थे। वो निचला लब दांत से दबाए अपने हाथ को मखसूस सीमतों में ऊपर नीचे कर रहा था, जैसे मौसीकी का कोई रिदम हो। चंद लम्हे सरके और क्लिक की आवाज़ के साथ लॉकर खुल गया। इसने फिर गर्दन मोड़कर वॉल क्लॉक को देखा। 1 मिनट और 11 सेकंड लगे थे। इसे मायूसी हुई। शॉप पर इस तर्ज का सेफ खोलने में इसे कम से कम 50 से 55 सेकंड लगते थे। इसने हैंडल घुमाया, सेफ का दरवाज़ा खोला और बहुत अदब से पीछे हटकर खड़ा हो गया। तुमने ये कैसे किया? हाउस मास्टर शशदर थे। सर, अगर आप मेरी कहानी सुनने में वक्त ज़ाया करेंगे तो फाइल हेड मास्टर के पास कब पहुंचेगी? किसी अच्छे चाबी साज की तरह इसने अपना राज नहीं खोला। ओह हाँ। वो पेशानी को हाथ से छूते उठे। तुम्हारा शुक्रिया यंग मैन।
ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی پر بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں جیحان سکندر ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جیحان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سرنیم شاہ ہے۔ احمد میرے دادا کا نام تھا، میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں، مگر آپ میرے ابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتل پتل سی ہوئی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس سے اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل رؤف گیلانی، شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک نقاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے۔ شاید بیمار تھے۔ اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا، تھکا زدہ بیمار چہرہ۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی۔ 3 برس ہوئے میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں، سارے چارجز ہٹ گئے ہیں، میرے بچے پھر سے سر اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے ان کی زندگی کے کئی برس برباد کر دیے، ان کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے، اس نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے۔ میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنے ہی بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ اس کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جلاوطنی کی سزا سب سے اذیت ناک سزا ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے، کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جیے گا؟ اس کے فادر بے قصور تھے، میرے قصوروار ہیں، میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں ایک درخت تلے نصب بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ سامنے سرسبز سا میدان تھا جس پر سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھی۔ استنبول میں سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے، اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی اذیت میں دیکھا۔ وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا، مجھے وہ کبھی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے، میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی باتیں کسی انی کی مانند ابھی تک دل میں گڑی تھیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ وہ حیران ہوئے۔ کیونکہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں اور غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کر رہے ہیں۔ اگر تم قابل ہو اور تم ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس آ جاؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہے کہ اسے ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے اور پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پر لگا دھبا مٹا سکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا تھا، وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا کہ وہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے تو وہ زائل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ اس نہج پر سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار تو رہے تھے، باعزت جینے کا حق ان کو نہیں تھا۔ سپہر میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی نے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا اور یہ بھی کہ وہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور وہ آج ہی اس سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے بھی سب کچھ بتا دیا۔ مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا، میں ان لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔
اس نے اپنے دیے بات ختم کر دی تو ممی خاموش ہو گئی، لیکن سوچے خاموش نہیں ہوئی، خواب خاموش نہیں ہوئے۔ وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل کو گھیرے رہا۔ کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہیں پاتا، انطاکیہ میں وہ بڑا سا دلان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا۔ وہ جب پلٹنے لگتا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا وہ اب دکھ بنتا جا رہا تھا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجیح آدمی کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں جوانوں میں یہ ہمت ہوتی تھی کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیں؟ وہ کہاں سے یہ جذبہ اپنے اندر لاتے تھے کہ بنا وردی، بنا تمغوں اور بنا ستائش کو خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں، چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مر جائیں؟ بلا شبہ وہ عظیم لوگ ہیں اور وہ ان میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ اس نے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے۔ یہ چند ماہ بعد کی بات تھی۔ ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخی اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء طالبات بہت پرجوش تھے۔ وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دالان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار ثبت تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے، یہاں شاید کوئی دفن ہے، وہ اسے راضی کر لے گا۔ وہ اس جگہ کی کھدائی کرے، پھر جب وہ لوگ اس پاک سپاہی کی نعش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے میں اطلاع کر دے گا، شاید اس کی نعش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجیہ صورت پاکستانی سپاہی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لائے عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالاخر وہ اس قرض کو لوٹا دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پر آ گرا ہے۔ بالاخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نعش آج بھی ویسے ہی گرم اور نرم ہوگی، اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پر اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑی ہی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا، بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے گا تو وہاں سے فوارے والا دالان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہان ادھر نہیں رکا، وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کے دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ دالان، مگر وہ دالان کے عین سرے پر ٹھٹک کر رک گیا، پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ چند لمحے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے تھے۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، اب وہاں ایک گہرا اور خوب لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا۔ تالاب؟ اتنا بڑا تالاب؟ اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی، تو کھدائی کے دوران اس نعش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں کچھ ایسا نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن میں مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی، یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا۔ انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں سچائی کی جھلک تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی۔ وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کی وجہ شاید میں کبھی نہ معلوم کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاک سپاہی کی نعش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک سپاہی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی تھی جو وہ سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا، اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئیں، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے،
تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکوگے، تم کتوں کی سی ذلیل زندگی گزارو گے۔ مگر اب بالاخر اس کے خوابوں پر لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا اور بہت محنت کرے گا۔ وہ اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزار دے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں کسی ذلیل و رسوا کن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی تھی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا تھا۔ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ اس دن سرخرو ہو جائے گا۔ اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پر رات بسر کر لے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے۔ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھیں۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پالو، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات پر ممی مسکرائی تھیں۔ کمان جہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی۔ دیکھو، ایک نہ ایک دن ان کو پتہ لگنا ہی ہے، مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں۔ تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟ اس نے اس بات پر گردن ہلا دی۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ پہلے سمجھ رہا تھا۔ ہمارا استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہلکا احباب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ نہیں، انقرہ میں سلجوق کمران کے کزنز پڑھتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہا تو پول کھل جائے گا، یونان ٹھیک رہے گا۔ ممی نم آنکھوں سے مسکراتی رہیں۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا، وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ایسے دوستوں سے اعتراض برتتے تھے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے، یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا تھا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کا سوچ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کی عزت نفس بلا شبہ بہت مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا تانا دیں گے اور ایک دفعہ پھر سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ رؤف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے۔ وہ ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ ان کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر جگہ دی اور پھر ہر موقع پر اس کی مدد کی۔ صرف مالی مدد وہ ان سے نہیں لیتا، مگر اخلاقی طور پر وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے تھے اور ترقی کی منازل انہوں نے اکٹھے طے کی تھی۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا ہے، یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تعزیانہ نہیں بنائی گئی۔ اب رؤف گیلانی ان کی بیگم ارسلہ، حماد اور اس کی چھوٹی بہن نور العین اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پر آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا پورا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنے سرنیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا وہ جہان سکندر احمد ہی لکھا اور بتایا کرتا۔
कर्नल गिनानी कहते थे, मुसलमान अपनी जिंदगी में अपने बाप के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए और बाप का नाम इसे कभी अपने नाम के आगे से हटाना नहीं चाहिए, चाहे बाप जैसा भी हो। बहुत अरसे बाद इसने बालाखर अपने एहसास कमतरी को दबा लिया था। रिश्ते ख़त्म नहीं कर सका था। ख़त्म करने और दबाने में खलीज जितना फ़र्क था और यही फ़र्क इसकी ज़ात में एक खलीज छोड़ गया था। वो चला गया तो मम्मी ने मसलहतन मामूओं से टेलीफोन राब्ता इस्तवार कर लिया ताकि अगर कभी वो ये खबर जान लें तो मम्मी को मालूम हो जाए। और एक दफ़ा फुरकान मामू ने बातों बातों में कह भी दिया कि किसी ने इनसे इस्तफादा किया था कि क्या कर्नल सिकंदर का बेटा लाहौर में पोस्टेड है, तो जवाबन मामू ने बहुत फ़ख्र से बताया कि ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे सिकंदर शाह का ख़ानदान कभी भी पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो खासा शर्मनाक सर अंजाम दिया था उन्होंने, वो कोई और जिहान होगा। मम्मी खामोश हो गई। फिर उन्होंने मामू को यही कहा कि वो कोई और होगा। मामू के जहन में एक गलत तस्वुर कायम था कि गद्दार का बेटा फ़ौज में कभी भर्ती नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इस मामले की कभी छान पटक नहीं की। शायद कुछ अरसे बाद वो जान भी लेते, मगर तब तक इसका तबादला वहाँ हो गया जहाँ कभी कोशिश करने से भी पोस्ट नहीं मिलती और जो खुद को खुफिया वालों में शामिल करवाने की रत्ती बराबर भी कोशिश ना करे वो वहाँ भेज दिया जाता है। अब इसकी जॉब की ज़रूरत थी कि वो अपना सोशल सर्कल महदूद रखे, मुंह बंद और आंखें कान खुले रखे और अपने काम को भी खुफिया रखे। बालाखर वो 25 वर्ष की उम्र में 6 माह की ट्रेनिंग 4 माह 10 दिन में मुकम्मल करके एक एजेंट बनने जा रहा था, पाकिस्तानी जासूस, जिसका वो हमेशा ख्वाब देखा करता था। अब इसे उम्मीद थी कि शायद वो बरसों देखा जाने वाला ख्वाब इसे दिखाई देना बंद हो जाए, गो कि इसकी शिद्दत में कमी आ चुकी थी, मगर बहरहाल वो अब भी इसके माजी का असेब बनकर इसके साथ था, फ़ौज और एजेंसी में। इस ज़माने में आपका एक ही हदफ, एक ही दुश्मन, एक ही तासुब, एक ही नफ़रत का मुंबा होता है। डियर नेबर्स, जिस रात इसे पहली दफ़ा गैर कानूनी तौर पर भारत जाना था, इससे पिछले रोज़ इसके इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में मरवजा असूल के मुताबिक डॉक्टर्स ने इसके दानी तरफ की एक दाढ़ निकाल कर इसकी जगह एक ख़ास प्लास्टिक की बनी मसनूई दाढ़ लगा दी थी जिसमें साइनाइड से भरा कैप्सूल था। साइनाइड जो किंग ऑफ पॉइजन था। ये कैप्सूल एक शीशे के खौल में बंद था और ज़ुबान की मदद से बाहर निकल आता था। अगर गलती से निगल लिया जाए तो जब तक शीशा न टूटे ये बआसानी आपको कोई नुकसान दिए बगैर जिस्म से गुजर जाता है, लेकिन अगर चबा लिया जाए तो शीशा टूट जाएगा और इंसान चंद पल में मर जाएगा। ये इसलिए था कि अगर कभी वो गिरफ्तार हो जाए और तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सके और इसे खदशा हो कि मजीद तशद्दुद की सूरत में वो अपने राज उगल देगा, तो बेहतर है कि वो अपनी इस जहर भरी दाढ़ को निकाल कर चबा ले और खामोशी से जान दे दे। ये इससे बेहतर था कि वो तफ्तीशी अफसरान के सामने बोलना शुरू कर दे, अपने साथियों की जान खतरे में डाले और मुल्क को नुकसान पहुंचाए। मर जाना राज उगल देने से बेहतर होता है। वो 1.25 साल इंडिया में एक दूसरी शनाख्त के साथ रहा। कवर शनाख्त वो जाली शनाख्त होती है जिसके ज़रिए जासूस इस मुआशरे में मुतारिफ होता है। हर कवर के साथ एक लेजेंड भी होता है। लेजेंड इस फर्जी माजी को कहा जाता है जो इस जाली कवर के पीछे खड़ा हो जाता है। मसलन ये आदमी कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से ग्रेजुएट हुआ, साबका बीवी का नाम वगैरह वगैरह। आपके पीछे आपकी एजेंसी इस लेजेंड को इतने अच्छे तरीके से निभाती है कि अगर कोई आपके बारे में तहकीक करने निकले तो इसको आपकी जाए पैदाइश के हस्पताल में आपका नाम रजिस्टर में लिखा भी मिल जाएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी वो देख लेगा और आपकी साबका बीवी से मुलाकात भी हो जाएगी। ये सब ताश के पत्तों के घर की मानिंद होता है जिसको बाज़ दफ़ा एक फूंक ही उड़ाकर बिखेर देती है। इस चीज़ को एजेंट का कवर ब्लो होना कहते हैं। 1.25 साल इसका अपनी माँ से कोई राब्ता नहीं हुआ। इसका पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स से राब्ता था जो इसके बॉस थे। वो लोग अपना बॉस इस कंट्रोलर या हैंडलर को कहते थे जो हिमा वक्त जासूस से राब्ते में रहता था। मम्मी को कोई पैगाम देना होता तो बॉस तक पहुँचाते और वो इस तक पहुँच जाते। बॉस की हर बात मानना फ़र्ज था। बाज़ दफ़ा अच्छे भले हालात में भी 2-2 माह खामोशी से घर में बैठने और अपनी सरगर्मियाँ महदूद करने का हुक्म मिलता और ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता। बाज़ दफ़ा मुसलसल काम करना होता, बस जो इधर से हुक्म आए वही करना होता। होते हैं ना कुछ लोग जो अपनी गर्दनें अल्लाह के पास रहन रखवा देते हैं। इसने भी रखवा दी थी। और अपनी गर्दन रहन रखवाना क्या होता है ये इसको तब इल्म हुआ था जब 1.25 साल तक रेजिडेंट्स स्पाई के तौर पर काम करने के बाद एक दिन बहुत अचानक वो गिरफ्तार हो गया था।